اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ فرقان کی آیت نمبر 15 سے 17 تک کی جو آیات ہے ان کا ایک مختصر سا گرامیٹیکل انالیسس، یعنی ان کو ہم انالائز کریں گے گرامر کی رول سے، صرف نحو کی قواعد سے، اور جو مفہوم ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ وہ دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم قرأت دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اذالک خیر ام جنۃ الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل۔ چلتے ہیں ہماری آیت کی طرف، جو ہماری آیت نمبر 1 ہے۔ قل اذالک خیر، تو اس میں سے پہلا ورڈ ہے قل، یہ فعل امر ہے۔ قال یقول، اس کا فعل امر قل، آپ کہہ دیجئے، یعنی کہہ دیجئے اس کا مفہوم آئے گا۔ فعل امر کا پہلا حصے گا واحد کا مذکر، کہہ دیجئے، یہ اے اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے۔ اذالک، اس کے بعد یہ جو الف فتحہ کے ساتھ یہ حروف استفہام سوال کے لیے کیا، ذالک اسماء اشارہ بعید واحد، کیا وہ، خیرن، تو وہ ذالک خیرن مبتدا خبر، تو یہ آپ کا خیرن بہتر اسم، بہتر ہے۔ تو چونکہ ذالک خیرن یہ ایک سینٹینس اٹ سیلف ہے، تو کہہ دیجئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے ان کو، کیا کہہ دیجئے، کیا وہ چیز بہتر ہے۔ قل اذالک خیر ام حرف عطف یا کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یا جنتن، یا اب یہ جنتن ہے اسم تا مربوطہ کے ساتھ مؤنث، لیکن اس کے بعد اس کا نیکسٹ اسم آ رہا ہے حالت جر میں الف لام کے ساتھ، اس کا مطلب یہ مضاف لے کنسٹرکشن ہے کہ اس میں ایک تا ڈراپ، یہ جو ہے ایک تنوین ڈراپ ہوا ہے۔ تو جنت الخلد، خلد ہمیشہ کے لیے اسم، اس کے لیے ورڈ ہمیشہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو جنت الخلد، تو جب یہ مضاف لے بن گیا تو ہمیشہ کی جنت، ہمیشہ کی جنت۔ قل، کہہ دیجئے، اذالک خیرن، کیا وہ بہتر ہے، یعنی جو آپ کے پاس دنیا میں جو چیزیں آپ کے پاس، کیا وہ بہتر ہے، ام جنت الخلد، یا ہمیشہ کی جنت۔ پھر آگے آپ کا التی اسماء موصولہ مؤنث کا استعمال ہوا واحد والا، اب اس ایکسپلین ہوگا کس کو، جنت کے بارے میں ایکسپلین ہوگا۔ التی، وہ جو جنت، یہ وعیدہ ہے، یہ وعیدہ، التی وعیدہ، قتیلہ فعیلہ، ماضی مجہول ہے یہ صیغہ واحد کا، وعدے کے لیے استعمال ہوتا ہے وعیدہ، وہ وعدہ کیا گیا، تو وہ جو یا وہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے، ماضی مجہول کا مفہوم۔ تو وعیدہ آگے اس کی اسم آ رہا حالت رفع میں، تو نائب الفاعل ہی آئے گا، کیونکہ مجہول کے بعد آپ کا نائب الفاعل رفع میں متقون، یہ جو ہے اسم الفاعل بھی ہے، قاف واو یا روٹ ورڈ پہ اسم الفاعل بھی ہے، متقون اللہ سے، اور دوسرا باب افتعال سے، تو اس میں آپ کا اللہ سے ڈرنے والے، یعنی بہت ڈرنے والے، تو ڈرنے والے کا مفہوم اسم الفاعل سے وعید المتقون، وہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے وعدہ، ان کو وعدہ کیا گیا ہے، تو وعید المتقون۔ التی وعید المتقون، وہ جس جنت کا ڈرنے والوں سے، اللہ سے ڈرنے والوں سے جس کا وعدہ کیا گیا ہے، تو ڈرنے والوں کو، تو التی وعید المتقون، ہمارا مفہوم کمپلیٹ ہو گیا۔ کہہ دیجئے اذالک خیر، کیا وہ بہتر ہے یہ جو آپ کے پاس ہے، ام جنت، یا جنت الخلد، ہمیشہ کی جنت، التی وعید المتقون، جس کا وعدہ اللہ سے ڈرنے والوں کو کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت ہے کانت، افعال ناقصہ میں کانا، کانا، کانو، کانت واحد مؤنث
وہ ہے. کانت لہم جار مجرور ان کے لیے، یعنی جن کے لیے جنت ہے ان کے لیے، متقون کے لیے. ان کے لیے کیا ہے؟ آگے ہے جزاء مفعول بھی و مصیرا مفعول بھی. مفعول بھی ایک اور مفعول بھی دو. کس کا؟ کانت کا. کانا کا اسم، کانا کی خبر. تو کانا کی خبر منصوب آتی ہے، یہ منصوب ہے. ان کے لیے جزاء بدلہ، یعنی یہ ہے ان کے اعمال کا بدلہ، یہ ہے ان کے اللہ سے ڈرنے کا بدلہ. کان تم جزاء و اور مصیرن جو اسم ہے یہ آخر کسی چیز کی طرف لوٹنے کی جگہ، یعنی اینڈ جو کسی چیز کا ہو، ڈیسٹینیشن. اور یہ ہے لوٹنے کی جگہ، لوٹنے کی جگہ مصیرن. اور یہ جو جنت ہے یعنی جس کا وعدہ انہیں کیا گیا تھا، کیونکہ جب یہ اللہ سے ڈرتے تھے، تو یہ ہے کانت لہم ان کے لیے ان کے اعمال کا بدلہ، ان کے اس اللہ سے ڈرنے کا بدلہ. اور یہ ہے ان کی اصل پہنچنے کی جگہ، یہ ہے ان کا اصل ٹھکانہ. کانت لہم جزاء و مصیرن. تو یہ ہماری آیت ہوگی. اب نیکسٹ آیت، لہم ما فیہا. لہم نام جارہ کے ساتھ ہم جار مجرور، ان کے لیے. فیہا جار مجرور اور ایک فیہا اس میں. ہا کی ضمیر مؤنث کا مطلب جنت میں، ان کے لیے جنت میں. لہم فیہا ان کے لیے جنت میں ہوگا، کیا ہوگا؟ ما موصولہ وہ جو. یشاؤون آپ کا شاء یشاء، تو یہ آپ کا چاہنے کے میننگ میں، وش ول کے میننگ میں. فعل مضارع کا جمع کا صیغہ وہ چاہتے ہیں یا چاہیں گے، وہ چاہتے ہیں یا چاہیں گے. فعل مضارع یعنی ان کے لیے اس میں وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہتے ہیں چاہیں گے. خالدین یہ خالدون. اچھا یشاؤون فعل مضارع، اس میں فاعل پریزنٹ ہے، کام ہے، اس کے بعد آپ کا مفعول بھی آ سکتا ہے اور فاعل بھی ایکسپریس ہوتا ہے. یہ حالت نصب میں خالدین ہے، اسم الفاعل حالت نصب میں آیا ہے. اس کا مطلب مفعول بھی ہمیشہ رہنے والے. یہ خالدین سے خالدون خالدین ہمیشہ رہنے والے، ہمیشہ رہنے والے. یعنی لہم فیہا اس لہم ان کے لیے اس جنت میں، ہا کی ضمیر ما یشاء وہ جو چاہیں گے، وہ جو چاہیں گے ان کے لیے اس میں سب پریزنٹ ہے. اور وہ خالدین اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور جو چاہت ان کی ہوگی یہ ہمیشہ والی چاہت ہوگی، ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور ہمیشہ وہ جو چاہت ان کریں گی ان کو سب ملے گا. پھر آگے ہے کانا علی ربک. کانا افعال ناقصہ پہلی فارم وہ ہے. علی ربک، ربی ربی کا مضاف مضاف لے آف کا رب، علی ربی کا آف کے رب پر، آف کے رب پر. کانا علی ربی کا وعدن اسم، وعدن اس کے بعد اور ایک اسم آ رہا ہے. اس کا مطلب اگر دو اسم اکٹھے ہے تو اس میں بھی نصب یہ بھی نصب، تو اس میں مطابقت مل رہی. اس کا مطلب جو ہے یہ صفت موصوف. تو وعدہ اگر ہم اس کو موصوف مانتے ہیں تو مسئول اس کی صفت، مسئول سوال کے میننگ میں. تو سوال کے میننگ میں اگر اس کو بنا لیتے ہیں تو یہ بن جائے گا آپ کا روٹ ورڈ، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. تو مسعولن یہ مفعولن، مفعولن پیٹرن پہ اسم المفعول ہے. تو وعدن وعدہ یعنی کانا وہ ہے آف کے رب پر، یہ ہے آف کے رب پر، یا اس کا ان پر لازم ہے. رب نے آف کے رب نے اپنے اوپر یہ لازم کیا ہے کیا کہ یہ وعدہ کہ جو دنیا میں ڈریں گے اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ کی جنت دے گا، اور جو چاہیں گے وہاں ملے گا. یہ اللہ نے اپنے اوپر جو ہے لازم کیا ہے اللہ نے. تو یہ مسعولن، مسعولن پوچھا جانے والا، پوچھا جانے والا، یعنی جو سوال پوچھا جانے والا سوال، مسعولن پوچھا جانے والا. یعنی اللہ نے دنیا میں بھی ان ڈرنے والوں کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ جو سوال کریں، یعنی جب یہ اللہ سے ڈریں گے اور جو سوال کریں گے، اللہ اس سوال کو، اس سوال کے بدلے میں ان کا وعدہ ضرور پورا کریں گے. اللہ نے اپنے اوپر یہ لازم کیا ہے. کان علی ربک وعدا مسئولا، اللہ نے اپنے اوپر اعلیٰ، پھر اس کا مفہوم جو ہے لازم کے میننگ میں بھی نکلتا ہے. تو اللہ نے اپنے اوپر جو ہے یہ جو جنت ان کو دینا اور ہمیشہ کی جنت دینا،
یہ اپنے اوپر یہ وعدہ جو ہے اس کا پورا کرنا لازم کیا ہے. مسئول پوچھنے والا جو پوچھے گا, ٹھیک ہے نا, وہ جو پوچھا جا چکا یا وہ جو پوچھا گیا ہے. پھر آگے ہے وَيَوْمَ حرف عطف اور یوم آپ کا ظرف منصوب اور جس دن یحشر حشر یحشر ہاشم را پہ فعل مضارع کا پہلا سیگا وہ جمع کرتا ہے کرے گا, وہ جمع کرے گا, اللہ جمع کرے گا. یحشرہم ان سب کو, اور جس دن اللہ ان سب کو جمع کرے گا. اور آگے ہے وما یعبدون و حرف عطف اور ما موصولہ جو جن کا مفہوم ما یعبدون عبد یعبد یعبدان یعبدون فعل مضارع غائب جمع کا صیغہ وہ جن کی وہ عبادت کرتے تھے یا کریں گے, عبادت کرتی تھی. اللہ ان کو بھی جمع کرے گا جن کی وہ عبادت کرتے تھے اس دن. کس کی عبادت کرتے تھے؟ من دون اللہ, یہ دون اللہ تھا مضاف مضاف الیہ اللہ کو چھوڑ کر. اب یہ دون ہی بن گیا من کی وجہ سے جار مجرور, اللہ کے سوا یا اللہ کو چھوڑ کر. اللہ کو چھوڑ کر تو من اسی میں مفہوم آئے گا اللہ کو چھوڑ کر. اور وہ جن کی عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر ان کو بھی جمع کرے گا اللہ تعالیٰ. فَيَقُولُ فا استنافیہ پس فَيَقُولُ قَالَ يَقُولُ وہ کہے گا یعنی اللہ ان سے کہے گا. کیا کہے گا؟ انتم اور پھر استفہام کیا سوال کے لیے, انت انتما انتم کیا تم سب نے اضللتم یہ آپ کا روٹ ورڈ ضاد لام یہ آپ کا فعل ماضی کا صیغہ حاضر کا جمع والا صیغہ. تو اضللتم باب افعال سے افعل یفعل سے اضللتم کیا تم سب نے گمراہ کیا. انتم اضللتم تو مفہوم نکلے گا کیا تم سب نے گمراہ کیا. کس کو گمراہ کیا؟ آگے فعل کے بعد آگے عبادن ہے, عبادن کو جب یا متکلم کے ساتھ جوڑیں گے تو عبادی بن جائے گا. کس کو گمراہ کیا؟ عبادن میرے بندوں کو. عبادی مضاف مضاف الیہ میرے بندوں کو, میرے بندوں کو. عباد عبدن کی جمع ہے تو عبادی میرے بندوں کو. تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے جن کی چھوڑ کر عبادت کرتے گا ان سے پوچھے گا انتم اضللتم کیا تم سب نے گمراہ کیا عبادی میرے بندوں کو. ہؤلاء یہ آپ کا حاضر والا اسماء اشارہ یہ سب یا ان سب کو اور یا یہ سب انتم اضللتم عبادی ہؤلاء کیا آپ سب نے میرے بندوں کو گمراہ کیا, نہیں ہؤلاء عبادی میرے ان بندوں کو گمراہ کیا. ام یا ام ہم یا یہ سب مبتدا. پھر اس کے بعد ہے ضلوا یہاں پہ ضاد لام سے یہ بھی فعل باب افعال افعل یفعل سے آیا ہے تو یہ ماضی کا صیغہ تو یہ اضللتم پیٹرن پہ. یہاں پہ ضلوا یہاں بھی روٹ وہ ضاد لام لیکن یہاں پہ فعل یفعل باب سے آیا ہے. باب فعل باب تفعیل سے یہاں پہ آئے گا, باب تفعیل سے ہو کے آیا ہے یہاں سے. تو ضلوا تم سب ام ہم یا وہ تھے گمراہ کیا گمراہ. آگے آپ کا اسم منصوب سبیل سے سبیلا اسم منصوبہ اس کا مفعول بھی ضلوا کا راستہ یا وہ تھے گمراہ کسی راستے پر یعنی وہ خود ہی کسی راستے پر وہ بھٹک گئی تھی, خود ہی انہوں نے گمراہی کا راستہ پکڑ رکھا تھا. ام ہم ضلوا السبیل کیا انہوں نے خود ہی گمراہی کا راستہ پکڑ رکھا تھا یا خود ہی وہ گمراہ تھے. یا انتم اضللتم عبادی یا تم سب نے میرے بندوں کو جو ہے گمراہ کیا. یعنی ان سے اللہ تعالیٰ پوچھیں کن سے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ اور جس دن وہ انہیں جمع کرے گا. وَمَا يَعْبُدُونَ اور ان کو بھی
جن کی عبادت کرتے تھے من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، فیقول، اللہ ان سے کہیں گے اانتم اضللتم عبادی ہؤلاء، یہ میرے جو بندے ہیں، اانتم اضللتم، کیا تم نے انہیں گمراہ کر رکھا تھا، یا تم نے انہیں گمراہ کیا، ام ہم ضلوا السبیل، یا خود ہی وہ گمراہی کا راستہ انہیں پکڑ رکھا تھا، یا وہ خود ہی گمراہ تھے۔ تو یہ موٹا سا مفہوم ہمارے سامنے آ گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔